إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. محترم عزت مند سننے والوں، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید سے سورۃ ابراہیم کی 3 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مجھے آج پہلی بار آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ مسند قدیم مسندوں میں سے ہمارے معاشرے میں گنی جاتی ہے۔ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، پھر یہ اللہ رب العزت کا گھر، اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ الہ واحد کی پکار یہاں سے اٹھے، بلند ہو جائے، اور جتنے بھی الہ واحد کو، اس کی دعوت کو، اس کی پکار کو، دین خالص کو دبانے والے عناصر ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والے لوگ ہیں، وہ تحریکیں ہیں، ان کو ختم کیا جائے، ان کا رد پیش کیا جائے، یہ اس کا مقصد ہے، اس کا اولین تقاضا ہے۔ در حقیقت معرکہ بدر اسلام کا، کفر کا، اہل ایمان اور مشرکین مکہ کے درمیان جو پہلا مسلح لڑاؤ، ٹکراؤ، اور یہ فیصلہ کن معرکہ اہل عرب نے اس کا خوب مشاہدہ کیا، اور اس فیصلہ کن معرکے کے نتائج سے صرف وہ لوگ جو مشرکین مکہ کہلائے غصے میں اور رنج و الم کا شکار نہیں ہوئے کہ صرف انہیں غصہ آیا ہو کہ یہ کیسے تھوڑے سے لوگ ہم پر غالب آ گئے، یہ 300 کچھ لوگ 1000 کے لشکر کے اوپر غالب آ گئے، اور 1000 کے لشکر والوں نے
بڑی بڑی قربانیاں دیں، ان کو نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا، بڑے بڑے سردار ان کے اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے۔ دیکھیں، جب کفر کوئی بات کرتا ہے چھا کے آتا ہے، پھر وہ ان کا جو قتل ہے وہ عذاب کی جو صورت کے اندر نمودار ہوا اس کو شہید کے نام پہ گنواتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی پکڑ ہے اور سخت ترین پکڑ ہے۔ یہ لوگ مشرکین مکہ، ان کو تو غصہ آیا، رنج و الم کا یہ شکار ہوئے۔ صرف یہ نہیں تھے، دوسرے وہ یہودی بھی اس بات کے اوپر غصے میں تھے، جلال کے اندر تھے کہ یہ مسلمانوں کا غلبہ، کہ مسلمان جو غالب آ گئے ہیں، اس کی پاداش میں انہوں نے اپنا اقتصادی وجود، مذہبی غلبہ، اس کو خطرے میں محسوس کیا۔ اگر یہ لوگ آج غالب آ گئے تو پھر کل ہمارے غلبے کو چیلنج ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اس غصے کی آگ میں کھڑے ہو گئے۔ اور پھر تیسرے وہ لوگ تھے جو مشرکین مکہ کے اور یہودیوں کے دونوں کے ہمراز تھے، ان کا دم بھرنے والے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہمارا وقار برقرار رکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں بچی کہ ہم اپنا وقار برقرار رکھیں، تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے لشکر کے لوگ تھے۔ پھر چوتھے وہ لوگ، انہیں بھی غصہ آیا، رنج و الم کے اندر وہ گھر گئے اور مسلم دشمن ہونے کے اوپر تل گئے۔ وہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اسلام اور کفر سے کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن یہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ تھے۔ اسلام اور کفر سے ان کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ لٹیرے تھے، راہزن تھے۔ جو بدر کی عظیم الشان کامیابی ہوئی، اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر مدینہ کے اندر کوئی طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ بھی معرکہ بدر کی کامیابی سے جلنے لگے، کڑنے لگے اور مسلم دشمن ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام وہ الہ واحد کی دعوت، دین خالص، باوجود اس کے کہ اسلام غلبہ پایا، ایک معرکے کے اندر عظیم الشان اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں نصرت حاصل ہوئی، مدد آئی فرشتوں کے ذریعے، اس کے باوجود اللہ نے ان کی مزید آزمائش کی۔ چاروں طرف سے ان کے دشمن اکٹھے ہو گئے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ الکفر ملت واحد۔ جب اسلام کی دعوت تھی، ایمان خالص کی دعوت تھی، اس کے مقابلے میں کفر ایک ملت بن گئی۔ سارے اکٹھے ہو گئے کہ اس دعوت کو ہٹا دینا ہے، یہاں سے اس کی راہ میں رکاوٹ بننا ہے، اس کی راہ کے اندر کون کون سی باتیں شامل کرنی ہیں کہ لوگ مانے اسی کو لیکن انجام ان کا کوئی اور ہو، نام اسی کا لیں، اسی دین کا نام لیں، اسی دین کا اپنے آپ کو کہلوانے والا سمجھیں، اسی دین کا، دین اسلام کا ہی نام لیں، لیکن ان کا انجام کوئی اور ہو، مقصد ان کا کوئی اور ہو، چاہتے وہ کچھ اور ہوں، وہاں تک پہنچا دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دعوت ایمان، دعوت تبلیغ، دین خالص
اس کو بھی چاروں طرف سے خطرہ ہے. اس کو مٹانے والے موجود ہیں، اس کو دبانے والے موجود ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والے موجود ہیں. اور ان کا جو معاملہ صاف کیا ہے قرآن نے، اور جو وضاحت کی ہے، اور کفر کی ایک ایک سبیل بتائی ہے کہ یہ کفر کا راستہ، اس سے بچ جاؤ. وہ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اس نے کلام کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. دیکھیں، آج انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اسلام کا نام لینے والے ہی اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. کہ اسلام کا نام لیتے ہیں، لوگوں کو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے یہ اس امت کے امین ہیں، یہ اس امت کے بڑے چاہنے والے ہیں، یہ امت کے رہبر ہیں، یہ قرآن اور سنت کے اصل ترجمان ہیں، یہ دین کا غلبہ چاہنے والے لوگ ہیں. لیکن حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ یہ دین غالب نہ آ جائے، لبادہ اڑائے. دین کو اور اس دعوت خالص کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے. کبھی اس قوم کو ملفوظات سنا کے راستے سے ہٹا دیا، کبھی اس قوم کو جھوٹے خواب سنا کے راستے سے ہٹا دیا، اس دین خالص والا راستہ ان سے لے لیا، وہ جو ایمان خالص کی روشنی تھی وہ روشنی ان سے چھین لی اور انہیں اندھیروں میں ڈال دیا. اور کبھی کفر کے راستے پر لگا کر، شرک کے راستے پر لگا کر اس امت کو کھینچ کے سائڈ پہ لے گئے. پھر کبھی بدعات کے راستے پر امت کو لگایا، اس راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. خرافات کے راستے پر ان کو لگا دیا تاکہ رکاوٹ پیدا ہو جائے. انہیں اسلام کی فتح اور کامیابی گوارا نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے. اسلام کا بول بالا ہو جائے اسے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسلام کا لوگ نام لے جائیں، اس کے اوپر مر مٹیں، الہ واحد کی دعوت کو پھیلا دیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، پوری قوم قبیلے برادری کے اندر، پورے ملک کے اندر یہ دعوت جو ہے وہ عام ہو جائے. انہیں یہ بات گوارا نہیں ہے. یہ مسلم دشمن بنتے ہیں مسلم کے بھیس کے اندر کہ اسلام کا نام بھی لیں لیکن روکیں اللہ کی راہ سے، رکاوٹ پیدا کریں اللہ کی راہ کے اندر. اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ لہو الحدیث خرید کر آتے ہیں، لغویات خریدتے ہیں، بےہودہ باتیں خریدتے ہیں، فضولیات کے خریدار بنتے ہیں اس لیے کہ انٹرٹینمنٹ کر لیں، اس لیے کہ ٹائم پاس ہو جائے گا. فرمایا نہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے روک دیں ان کو. یہ رکاوٹ پیدا کرنے کی ایک یہ سبیل اختیار کی کہ کہیں اس امت کا دھیان اس دعوت کی طرف نہ لگ جائے، کہیں یہ امت قرآن کھول کے پڑھنے نہ لگ جائے، کہیں اس امت کو حقیقت اس کے اوپر آیا نہ ہو جائے. تو لہذا راستہ کون سا اپنایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لغویات کے خریدار بن گئے. پھر ایک مقام پر فرمایا اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے کیا حربہ استعمال کیا؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اپنی قسموں کو ڈھال بنایا، اپنے علم کا روب لوگوں کے اندر بٹھا دیا. لوگ یہ کہنے لگے فلاں عالم یہ تو غلط نہیں ہو سکتے، تم غلط کہہ سکتے ہو، تمہارے فہم میں غلطی آ سکتی ہے، تمہاری سمجھ میں غلطی آ سکتی ہے، لیکن فلاں بزرگ وہ غلط نہیں کہہ سکتے. اپنے علم کا روب لوگوں میں بٹھایا، اپنے آپ کو منوا لیا اور اللہ کی راہ میں خود رکاوٹ بن گئے. یہ طریقہ انہوں نے استعمال کیا. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اپنی قسموں کو ڈھال بنا بنا کر کہ ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم نہ بخشے گئے، اگر فلاں عالم نہ بخشے گئے
تو پھر تمہارا بخشا جانا ممکن نہیں. ایسے لوگوں کو باتیں بتا بتا کر تاکہ لوگ اس کے اوپر جمع ہو جائیں، وہ اصل راستہ لوگ چھوڑ دیں. انہی خرابیوں کے اندر انہی جو روکنے والی سبیل انہوں نے اختیار کی تھی، قرآن نے جگہ جگہ ان کو وضاحت کرتے کرتے بیان فرمایا کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے دین کے اندر غلو کا شکار کیا، لوگوں کو، عوام کو، خود بھی غلو کا شکار ہوئے، لوگوں کو بھی غلو کا شکار کیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اور پھر لوگوں کو فتاوے ان کی خواہشات کے مطابق دینے لگے، لوگوں کو فتاوے ان کی خواہشات کے مطابق دینے لگے. اور پھر اس طرح انہوں نے اس امت کو اس جوہری مسئلے پر، جس پر اللہ رب العزت نے انبیاء کو اکٹھا کیا، جو انبیاء جس مسئلے کے اوپر متفق تھے، مسئلہ الہ کے اوپر، وہ اس سے وہ چھین لیا، وہ راستہ ان سے چھین لیا. لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن میں وضاحت کی، لوگوں کو بتایا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں، وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کہاں پہ ڈنڈی مار رہا ہے، حق کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو مسئلے کو تحقیق کرنے والے ہیں، جو آیات کا علمی طور پہ احاطہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ حقیقت جان لیتے ہیں. اللہ ان کو راہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے. اللہ نے فرمایا میں اسے ہدایت دکھاؤں گا، راستہ اس کو دکھانا میرا ذمہ ہے. قلب سلیم والا شخص، نیوٹرل شخص، کسی کی طرفداری میں نہ جھکا ہوا ہو. دیکھیں یہ دین کے اندر غلو کا شکار ہو جانا اور لوگوں کو خواہشات کے اوپر، ان کی خواہشات کے مطابق انہیں فتاوے دینا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، آخر یہ کس کا وتیرہ تھا ان سے پہلے؟ کیا قرآن اس بات پہ خاموش ہے؟ نہیں. قرآن کہتا ہے کل یا اہل الکتاب، ان سے کہیے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، بغیر حق کے دین کے اندر غلو کرتے ہو بغیر حق کے. ولا تتبعوا اہواء قوم، اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو قوم چاہتی ہے فتویٰ اس کے مطابق، جو قوم چاہتی ہے اسلام کو اٹھا کے قوم کے اوپر ویسے ڈال دیا جیسے قوم اپنے آپ کو چاہتی ہے کہ ہم اسی طرح رہیں، اسلام ہمارے مطابق ہو جائے، خود نہیں اسلام کے مطابق ہوتے، اور یہ فتاوے دینے والے ہیں. فرمایا تھا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. خود بھی گمراہ ہو گئے، اوروں کو بھی گمراہ کیا، سیدھے راہ سے بھٹک گئے. کیا کیا تھا؟ دین میں غلو، اسلام کے بھیس کے اندر، اسلام کے وہ اسی دین کے کہلوانے والے وہی راہ میں رکاوٹ بنے اور لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیا. اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم کی 3 نمبر آیت میں بیان کیا. فرمایا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ ہیں جو دنیا کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، یہ فلاں عالم ہیں، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں مکتب فکر کے لوگ ہیں، فلاں تحریک ہے، یہ تو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی راہ پہ چلانے والے ہیں. اگر یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہوتے تو یہ مسجدوں کو گرانے والے ہوتے، یہ تو مسجدوں کو بنانے والے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں؟ آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں. جو آیات ان کے متعلق ہے ہی نہیں تو آپ ان کو ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کی راہ سے روکنے والے ہوتے تو یہ خدمت خلق کا درس نہ دیتے،
پھر یہ مساجد تعمیر نہ کرتے، پھر یہ دینی کام ان کی مساجد کے اندر صلاۃ پنجگانہ ادا نہ ہوتی، پھر یہ تو سارا یہی کام کرتے ہیں، مساجد کو بناتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے والے لوگ ہیں، خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی راہ سے کیسے روکتے ہیں؟ یہ کہنا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس کے مصداق یہ لوگ ہیں جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی مدرسوں کے اندر وقف کر دی، مدرسوں کے اندر اللہ کا دین پڑھتے رہے، اللہ کا دین پڑھاتے رہے، اس کے مصداق یہ نہیں ہے، یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ لیکن قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو یہ بات عیاں کر دی، ان کے اوپر یہ واضح کر دیا۔ لیکن آپ تھوڑی سی اگر عربی جاننے والے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوں گے یہاں، وہ میری بات کو فالو کریں گے۔ لفظ صد وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لفظ صد عربی زبان کے اندر لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی گمراہ رکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اوروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اوروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اور عربی زبان کے اندر بعض مرتبہ حرف کا بھی معنی ہوتا ہے، حرف کا بھی ایک معنی ہوتا ہے، وہ جملے کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسے لفظ واو ہے، حرف ہے، اس کا معنی ہے۔ اور قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اگر قرآن کا ایک جملہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، قرآن مزید آیتیں پیش کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ القرآن یفسر بعضها بعض، قرآن بعض آیتیں، قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ معنی ہے، یہ بیان اللہ نے کیا ہے۔ ایک جملہ ہوتا ہے جملہ مفسرہ، جملہ مفسرہ، ایک جملہ ہے جملہ مفسرہ۔ تھوڑی سی بات مشکل ہوگی لیکن آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ میں سمجھا لوں گا۔ ایک جملہ ہے جملہ مفسرہ، را کے اوپر زبر ہے، ایک جملہ ہے جملہ مفسرہ، را کے زیر ہے نیچے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا جملہ ہے جملہ مفسرہ ہے، کون سا جملہ ہے جملہ مفسرہ ہے؟ اس کے درمیان میں آتی ہے واو، اس کی ایک نشانی ہے، اس کے درمیان میں آتی ہے واو۔ جب یہ اللہ نے کہا یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ کی راہ سے کیسے روکتے ہیں، پھر یہ جو درمیان میں واو ہے یہ بتاتا ہے کہ اگر میرے پہلے جملے کی تمہیں سمجھ نہیں آئی، میرے بعد آنے والا جملہ پڑھو۔ یہ بتا، یہ ہے جملہ مفسرہ، جو بعد میں آ رہا ہے وہ ہے جملہ مفسرہ۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر یصدون عن سبیل اللہ کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اس کے بعد آنے والا جملہ پڑھو، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، مساجد بھی بناتے ہیں، لوگوں کو خدمت خلق کا درس بھی دیتے ہیں، صلاۃ پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کیسے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کی آیات کے اندر، مسئلہ الہ کے اندر، توحید کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے فرقے موجود ہیں اور لا تعداد فرقے موجود ہیں، ہر کوئی اسی بات کے اوپر متفق ہوا ہے، ہر کسی نے یہ حربہ تو لازمی اپنایا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ سے جو روکنا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا کے تحت روکنا ہے، کجی پیدا کرنی ہے، ٹیڑھ پیدا کرنی ہے، تو ان کو مسئلہ حق سے ہٹا دینا۔ اچھا یہ آیت، اس کا تو یہ مطلب ہے، یہ حکم یہ تو ان کے لیے خاص تھا، فلاں بات کے تو خالص وہی لوگ مخاطب تھے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کیسے اللہ کی راہ، حالانکہ مسجدیں بنانے والے ہیں، حالانکہ سارے دینی کام کرنے والے ہیں، لبادہ اسلام ہی کا اڑا ہوا ہے، وہ ساری باتیں اسلام ہی کی ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں۔ کیسے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ تین اوصاف اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیے۔ عنوان میرا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ سے روکنے والوں کا
اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے والوں کا انجام آپ کے سامنے رکھوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے ٹیڑھ ڈالی ہے، جو ٹیڑھ پیدا کی ہے، ان کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ٹیڑھا راستے کو کیسے پھیر دیا، عوام کا ذہن کیسے پھیر دیا، کیسے انہوں نے کھول کے مسئلہ نہیں بیان کیا، گول گول مسئلہ بیان کر کے درمیان سے نکلے، بین ذالک سبیلا، درمیان کا راستہ اختیار کر دیا. گول مسئلہ بیان کیا، بیچ میں سے نکل گئے، ادھر والے بھی خوش، ادھر والے بھی خوش، اللہ بھی راضی، دنیا والے بھی راضی، بین ذالک سبیلا، درمیان سے راستہ نکالا. دیکھیں اس کی جو پہلی اللہ رب العزت نے بات بیان کی، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. تقریباً ہر فرقہ اس کے اوپر متفق ہو گیا، دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے عزت بھی چاہیے تو اسی دنیا میں چاہیے، شہرت چاہیے تو اسی دنیا کے اندر چاہیے، حتیٰ کہ عبادات کا جو اجر ہے وہ بھی اگر چاہیے، وہ معاوضہ چاہیے تو اسی دنیا کے اندر چاہیے. نماز بھی بیچنی ہے، صدقات بھی، خیرات بھی. کیسے؟ فلاں دیکھے گا تو خیرات دے دو، دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بیچو اس کو تاکہ تمہاری بات کے اندر اثر آ جائے، تاکہ تمہارے بات کے اندر وزن آ جائے، تاکہ لوگ تمہیں یہ کہیں کہ فلاں تو دیکھو کتنا سخی ہے. اس کے دل کے اندر ٹیڑھ ہوگی تو پھر صحیح بندہ نہیں ملے گا تمہیں. رکے ہیں، رکاوٹ بنی ہے اللہ کی راہ کے اندر، رکاوٹ پیدا کی ہے، کہیں علم کا ڈھونگ رچائے، کہیں اپنے ٹھاٹ باٹ لوگوں کے اوپر حاوی کیے، کہیں قصے سنا کے، کہیں کہانیاں سنا کے انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، اور ہر چیز کا جو معاوضہ ہے وہ اسی دنیا میں چاہیے. کیا بات سمجھ آئی؟ آخرت کا ایمان نہیں ہے. وہ جو قانون بیان کرتے، قرآن جو اصل بنیاد بیان کرتا تھا، وہ اس کے حساب سے، اس معنی کے اعتبار سے ان کا ایمان آخرت پہ ثابت نہیں ہوتا. کسی چیز کو تو انہوں نے آخرت پہ چھوڑا ہوتا، ہاں وہ چیز آخرت پہ باقی ہے. سامنے پارٹی مضبوط ہے، اپنی رقم وہاں پھنس گئی ہے، نکلوا نہیں سکتے ہیں، وہ ٹھاٹ باٹ والے لوگ ہیں. قیامت کا دن تو آئے گا نا جی، وہاں نکلوا نہیں سکتے ہو، وہاں تم یہاں کمزور پڑ گئے ہو تو یہاں آخرت کا یقین آیا ہے. وہاں جو عبادات تم نے بیچی، وہاں جو صدقہ خیرات اور جو دیگر معاملات تم نے بیچ دیے، تو وہاں تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس کا جو اجر تھا وہ تو آخرت کے اندر لینا تھا. عزت جو ہم نے عزت کے پیچھے جو آیات کا کفر کر دیا، عزت کے متلاشی بنے تو قرآن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، تو وہاں آخرت یاد نہیں آئی، صرف اس معاملے میں آخرت آئی. یہ آخرت کا ایمان، اس کو کامل ایمان بولیں گے؟ آخرت کا ایمان یہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا تھا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم ایسے لوگ ہو دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، زیادہ ہے اور بہتر ہے. آخرت کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہے، بہتر ہے. کس کے لیے؟ جس کا ایمان آخرت پہ ہو اس کے لیے. باقی کا تو ایمان ہی نہیں، اس کو تو بیچنا ہی اس دنیا کے اندر ہے. یہ پہلی خرابی ذکر کی، یہ یہودیوں میں بھی تھی، یہ عیسائیوں نصرانیوں کے اندر بھی تھی، یہ آج کے ہر فرقے کے اندر یہ خرابی. کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا شیعہ، ہر ایک نے دنیاوی زندگی کو فوقیت دی ہے آخرت کے مقابلے میں. قرآن کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں دعا کرتے ہیں اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، بس دنیا میں ہی دے دے بس ہمیں. آخرت کا ایمان ہے یہ آخرت کا ایمان نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں اپنی قوم کے دین کو چھوڑ چکا ہوں، کس لیے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان آخرت پہ ثابت نہیں ہوتا، ان کا ایمان اللہ پہ ثابت نہیں ہوتا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے منکر لوگ ہیں. قرآن جو شریعت جو اللہ کی آیات جو اللہ کے وہی جو قرآن آخرت کے متعلق درس دیتی تھی اس کے مطابق ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا ہے، ایمان آخرت کے متعلق پختہ نہیں ہے. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے
آخرت کے دن، روز قیامت کے دن ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی ان کو حصہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں دے گا ان کو جو دنیا کے اندر، جنہوں نے دنیا کو فوقیت دے دی آخرت کے مقابلے کے اندر۔ پھر فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ انجام میں بیان کروں ٹیڑھ پیدا کرنے والوں کا، اللہ کی راہ سے روکنے والوں کا، جنہوں نے دنیا کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے کے اندر، اس کا انجام میں بیان کروں۔ قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جن لوگوں نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو فوقیت دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم کے اندر ٹھکانہ ہے ان کا۔ آپ ان کو امت کا امین سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امت کے رہبر ہیں، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، لیکن آپ نے معنی نہیں سمجھا اللہ کی راہ سے روکنے کا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے جو یہ بیان کیا کجی تلاش کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کب کجی تلاش کیا؟ یہ تو نیرا قرآن خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہیں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اسلام کے نام پہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، قرآن جو اللہ نے عربی زبان کے اندر نازل کیا غیر ذی عوج، ٹیڑھ کے بغیر تھا، وہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں تھی، اس کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کی آیات کے اندر، اس کے مفہوم کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں تھی کہ دوسرا معنی بھی واضح ہوتا ہو، ایسا نہیں تھا۔ دوہری بات قرآن کے اندر نہیں تھی کہ ایک مسئلہ ایک آیت کے اندر کچھ بیان ہوا ہو، دوسرے نے دوسری صورت کے اندر وہ مسئلہ کاٹ دیا ہو اور قرآن اس کے مخالف ہو گیا ہو، قرآن کی باتیں آپس کے اندر لٹک جائیں، ایسا نہیں تھا، اختلاف قرآن کے اندر نہیں تھا۔ فرمایا قرآن عربین غیر ذی عوج لعلکم تتقون، یہ تو غیر ٹیڑھ کے، بغیر ٹیڑھ کے جو اللہ نے نازل کیا اس قرآن کو، اس لیے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، ڈرو اللہ سے، اپنے مقصد کو پہچان لو کہ کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہو، اور یہ قرآن کا کون سا مسئلہ، جوہری مسئلہ جو بیان کرتا ہے اس کو مان لو۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ رب العزت، ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر ٹیڑھ کجی نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تلاش کرتے ہیں ٹیڑھ اس کے اندر ڈھونڈتے ہیں، کوئی بات اس کے اندر سے نکالیں اور عوام کو کہیں یہاں سے تو یہ مراد ہے، وہاں سے تو وہ مراد ہے، فلاں آیات سے تو وہ مراد ہے، اور اس سے یہ مسئلہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کاٹ دیں، راستے سے ان کو کاٹ دیں۔ دیکھیں علماء نے، بڑے مفتیان نے، بڑے بڑے لوگوں نے کیسے ٹیڑھ پیدا کی، کوئی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ابلیس جو گمراہ ہوا تھا، لعنتی بنا تھا، اللہ کے دربار سے نکالا گیا تھا، کس وجہ سے؟ اس نے آدم علیہ السلام کو بشر کہا تھا، تو لہذا جو انبیاء کو بشر کہے وہ ابلیس ہے۔ کیسے امت کو گمراہ کیا؟ پھر کوئی انبیاء کو بشر کہے، توبہ توبہ، یہ تو غستاخ ہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، گستاخ انبیاء ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ تو لہذا ابلیس نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو بشر، وہ کیسے کہا؟ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کے متعلق کہ جب میں ان کو درست کر لوں اور ان میں روح پھونک دوں، سب نے سجدہ کرنا ہے سوائے ابلیس کے، ہر ایک نے سجدہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھا قال یا ابلیس، پھر اللہ نے پوچھا اے ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین، کس بات نے روکا تجھے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ یہ علماء بیان کر رہے ہیں آگے۔ قال لم اکل لاسجد لبشر، کہتا ہے میں سجدہ کروں بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو پیدا کیا تو نے کھنکھناتی مٹی سے
انبیاء کو بشر کہہ رہا ہے، آدم علیہ السلام کو بشر کہا، میں بشر کو سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا قال فخرج منہا فانک رجیم، پس نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے، مردود، تمہیں لانتی بنا دیا گیا ہے۔ دیکھا جی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بشر کہا تو اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور آج کوئی انبیاء کو بشر کہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ ابلیس کی ذریت سے ہے وہ۔ یہ دیکھیں، حالانکہ یہ آدم علیہ السلام کو بشر سب سے پہلے ابلیس نے کہا تھا۔ قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، کیا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بشر ابلیس نے کہا تھا؟ تو اللہ نے وجہ یہی بیان کی کہ میں نے بشر کہنے کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کیا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، پھر اس کے اندر روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب نے سجدہ کرنا ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، ملائکۃ کلہم اجمعون، ہر ایک نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیا وجہ بیان کی؟ استکبر، گھمنڈ کے اندر آ گیا، تکبر اس نے کیا، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر جب اللہ نے پوچھا ابلیس کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا، کالا، وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ اس نے بشر کہا یا مٹی کا بولا آدم علیہ السلام کو؟ اس سے پہلے ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر نہیں گوندا گیا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، ابھی تو صرف فرشتوں سے یہ بات کی ہے، انی خالقم بشرن، میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو۔ سب سے پہلے بشر آدم علیہ السلام کو کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ پھر یہ کہنا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بشر کہا تو لہٰذا وہ آدم علیہ السلام کو بشر کہنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کس لیے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے یہ کجی تلاش کیے انہوں نے۔ یہ قرآن سے نص سے صریح ہے جی، یہ قرآن سے پھیرنا ہے، یہ قرآن سے اس بات نہیں ہے، یہ قرآن سے پھیرنا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا اس بات پہ کہ وہ کہنے لگا انا خیر من، میں بہتر ہوں، پھر اللہ کے حکم کے آگے وہ اکڑ گیا، استکبار اس نے کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، گویا اس کا گمان یہ تھا آگ کا کام ہے اوپر جانا، آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کا کام ہے نیچے آنا، ایک چیز جو اوپر جا رہی ہے وہ جھکے اس کے آگے جو نیچے جا رہی ہے۔ انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ اس کی وجہ یہی بیان کی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے سامنے، استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کی راہ سے وہ رک گیا، اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے وہ رک گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اپنی جو اس کو قریبی بنایا تھا، جو اللہ کے مقرب کے اندر تھا، پھر اللہ نے اس کو نکال دیا وہاں سے۔ لیکن کیا کیا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکا، کس ذریعے سے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کر کے اللہ کی راہ سے روک دیا، اللہ کے اس بات سے روک دیا جو قرآن کی دعوت تھی، اس دعوت سے روک دیا۔ کون سی دعوت تھی؟ قرآن کہہ رہا تھا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم ہو، میں بشر ہوں جیسے تم ہو۔ پھر کیا انہوں نے کجی تلاش کی؟ روکنا تو تھا اللہ کی راہ سے، وَيَصُدُّونَ کے مصداق تو انہوں نے بننا تھا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کیا کجی تلاش کی انہوں نے؟ اعتراض کیا اس کے اوپر۔ یہاں پہ جو لفظ کل استعمال ہوا ہے اس سے مراد خاص رسول اللہ ہیں، یعنی خود رسول اللہ کہیں کہ میں بشر ہوں اور کوئی نہ کہے۔ خود رسول اللہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں بشر ہوں، اللہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے نبی کو یہ بشر ہے، اور کوئی نہ کہے رسول اللہ کو بشر۔ کل سے خاص میں، اور ظالم لوگوں کل کو ہی قرآن میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے۔ ہم آیت پیش کرتے ہیں کل هو اللہ احد،
کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، صرف رسول اللہ کہیں اللہ ایک ہے، اب اور کوئی نہ کہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کی ہے انہوں نے، اور قرآن خاموش نہیں ہوا۔ پھر آئے جناب ایک اور لوگ بڑے عالم، انہوں نے کہا جی یہ عربی عبارت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ عربی عبارت ہے، اس میں ایک انا محذوف ہے، اصل کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ پڑھایا گیا لوگوں کو، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو میں ہوں، بشر مثلکم، بشر تمہارے جیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کی ہے انہوں نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، تحریفیں کرتے ہیں، تحریفیں کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یہ زمین آسمان اسی لیے بنائے کہ اللہ کی بندگی کرو، خاص اللہ کی بندگی کرو، خالص اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو پیدا کیا، جنوں کو جو پیدا کیا، اسی وجہ سے پیدا کیا کہ تم خالص اللہ کی بندگی کرو۔ بندے تم کس کے ہو؟ اللہ کے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ رسول کا بندہ ہے، اللہ رسول کا بندہ نہیں ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، قُلْ يَا عِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں کیا کجی تلاش کی؟ قُلْ یا عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ رسول اللہ کے بندے ہیں۔ ہم عباد اللہ نہیں ہیں، ہم عباد الرحمان نہیں ہیں، ہم عباد الرسول ہیں، عباد الرسول ہیں۔ قُلْ یا عبادی سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ آپ ان کو امت کا امین سمجھتے ہیں، یہ قرآن نے ان کے جو پردے فاش کیے ہیں، جو ان کی اصل حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، وہ تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ جو ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کیسے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور کجی کیسے تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے، فرض کریں کہ یہ بات اگر درست مان لی جائے کہ ہم نبی کے بندے ہیں، ہم عباد الرسول ہیں، تو پھر معاذ اللہ وہ جو قرآن کی ساری دعوت تھی وہ ساری غلط ہو جائے گی، وہ ساری دعوت غلط ہو جائے گی۔ کس لحاظ سے؟ قرآن جو کہہ رہا تھا میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا، زمین آسمان بنائے اس لیے پیدا کیا، تمہیں خاص میری بندگی کرو، میرا ند مقرر نہ کرو، تم اللہ کے بندے ہو۔ لیکن یہاں کیا کجی؟ ہم عباد الرسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ کون سا بشر؟ ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ کون سا بشر؟ فرمایا کہ جس بشر کو اللہ کتاب دے، ان یؤتی اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکم، اپنا حکم دے، والنبوہ، اس بشر کو اللہ نبی بنائے۔ پیغمبر نا، کون مراد ہے؟ پیغمبر مراد ہیں۔ وہ بشر جس کو اللہ تعالیٰ کتاب دے، جس کو اللہ حکم دے، جس کو اللہ رب العزت نبوت سے نواز دے، ثم یقولو، پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عباد لی، تم میرے بندے بن جاؤ۔ کسی بشر کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اگر یہ بات مان لیں کہ ہم عباد الرسول ہیں اس آیت سے کہ قل یا عبادی الذی سے، تو پھر یہ آیت کجی تلاش کی نا، اللہ کی راہ سے روکا۔ پھر یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مسجدوں کو بنانے والے ہیں، یہ تو دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ تو ساری زندگی مدرسوں کے اندر لوگوں کو تعلیم دینے والے ہیں۔ یہ کہاں سے مراد ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ میں؟ قرآن کہتا ہے اگلی آیت، آگے والا جملہ دیکھو وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کر کے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس اصل مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھو قرآن نے کہا
کبھی کوئی بشر جس کو اللہ کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، لوگوں سے وہ یہ نہیں کہے گا تم میرے بندے بن جاؤ. کیا کہے گا؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ تو تم سے کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، تم عالم ربانی بن جاؤ، تم رب کو جاننے والے بن جاؤ، اللہ ہی کے تم بندے ہو. وہ تو یہ کہنے کے لیے آتا ہے. وہ بشر اس کو نبوت کے اوپر جو سرفراز اللہ نے اس کو کیا ہے، نبوت کے مرتبے پہ جو فائز کیا ہے، تو اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو. یہ نہیں کہ کل یا عبادی سے مراد ہم نبی کے بندے ہیں. اس کو کیا گنتی کیا جائے گا؟ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کی راہ سے روکنا اور اس میں کجی تلاش کرنا، یہ اس کے مصداق ہیں. ہمارے معاشرے کے، ہمارے آج کل علاقے کے عالمی مبلغ ہیں. طارق جمیل ان کا نام ہے. کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت. کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت. اس میں اہل بیت کا ذکر کیا ہے، حسن کا، حسین رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ کا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا. اس میں ایک آیت پیش کی ہے سورہ شورا کی. سورہ شورا میں کیا لکھا ہے؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دین کے کام پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف تم اہل بیت کا جو میرے گھر والے ہیں، یہ حسن و حسین ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. دیکھیں، وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس سے جی مراد وہ ہیں اہل بیت. حسن و حسین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ جو تم مجھے گالیاں دیتے ہو، یہ جو برا بھلا کہتے ہو، مجھ پہ پتھروں کی بارش برساتے ہو، یہ سارا کچھ میں اسی لیے برداشت کر رہا ہوں، صرف ایک مقصد کے لیے کہ تم میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. غلو اللہ کے دین کے اندر غلو ہے. کسی کو بڑھانا تو اس مقام پہ پہنچا دینا، اس پہ دلائل وہ دینے جس کا وہ اصل مصداق ہی نہیں ہے، جس کا ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیں، سورہ شورا ہے مکی سورت، مکہ میں نازل ہوئی. ابھی علی رضی اللہ عنہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح نہیں ہوا، مدینہ میں نکاح ہوا. ابھی حسن اور حسین پیدا ہی نہیں ہوئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف قرابت داری یعنی میرے اہل بیت کا خیال کرو. یہ مطلب نہیں. اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ کہاں سے پھیرا انہوں نے؟ وہاں مراد یہ تھا کہ میں تم سے اس دین کے اوپر کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، کوئی اجر کا طالب تو نہیں ہوں، کم از کم میرے ساتھ جو تمہارا نسبی تعلق ہے، جو قرابت ہے، اس کا تو خیال کرو، جو عرب کے دستور کے مطابق رکھا جاتا ہے. یہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لے کر آتے، چاہیے تو یہ تھا کہ میری دعوت کے اوپر ایمان لے کر آتے، لیکن ساری دنیا سے زیادہ تم ہی میرے مخالف بن گئے اور مجھے وہ حقوق بھی نہیں دے رہے جو قرابت داری کے حقوق ہوتے ہیں، جو عرب کے اندر دستور ہے کہ ان کو رشتہ داری کے حساب سے نسبی ان کو تعلق فراہم کرنا چاہیے تھا، جو ان کے ساتھ وہ معاملات کرنے چاہیے تھے، وہ تو کم از کم رکھو میرے ساتھ. الا المودۃ فی القربى سے یہ مراد. کیا کہا؟ حسن و حسین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. حالانکہ وہ اس موقع کی آیت ہی نہیں، موڑا، عوام کو موڑا، غلو پیدا کیا، دلیل قرآن کی آیت بنائی، الا المودۃ فی القربى. دیکھیں، قرآن اسی بات سے بار بار روکتا ہے، اصل دشمن کو پہچانے کہ آپ کا دشمن. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ جس سے روکنے کے لیے، جس سے بچانے کے لیے آپ کو تلقین کی جا رہی ہو کہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس کے فتنے سے، اس کی خرابیوں سے چکنے رہو، آپ اپنی لگام ہی اسی کے ہاتھ میں دے دیں. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا؟ یہ تو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے، دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے والے، اصل مقصد سے پھیرنے والے، آپ انہی کی گود میں جا کے بیٹھے اور کہنے لگیں کہ یہی دین کا اصل نام لینے والے ہیں، یہ اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. ایسا نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، اسلام کے بیس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، یہ اسی رنگ کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس راستے سے پیدا کرنے والے ہیں ٹیڑھ کے، کجی تلاش کرتے ہیں، عوام کو روکتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے بنیادی مقصد ہے الہ واحد کی پہچان کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، کہہ دیجئے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ ان سے کہہ دیجئے زمین اور آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون، جن کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہے، فرمایا انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے دوبارہ کب اٹھنا ہے. الہ واحد کی پہچان کروائی، دعوت دی، لیکن یہ کب وارے آنی تھی؟ کب وارے آنی تھی؟ کس کو؟ انہیں جنہوں نے دنیا کو پسند کیا تھا آخرت کے مقابلے میں. اللہ کی راہ سے تو روکنا تھا انہوں نے، ٹیڑھ جو پیدا کرنی تھی. کیا کہا عوام کو؟ جب عوام نے جا کے پوچھا اس سے تو یہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، رسول اللہ تو عالم الغیب نہیں ہے، یہاں پہ تم نفی کی گئی ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس زمین اور آسمان کا غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. کیا کہا؟ کہنے لگے یہاں پہ جو علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ ذاتی طور پہ کی گئی ہے، یعنی کسی کے پاس ذاتی علم غیب نہیں ہے، ذاتی اللہ کے پاس ہے، باقی عطائی ہے رسول اللہ کے پاس. اللہ ذاتی داتا ہے، علی حجویری عطائی طور پہ داتا ہے. اللہ ذاتی مشکل کشا ہے، علی ریتانا عطائی طور پہ مشکل کشا ہے. اللہ ذاتی عالم الغیب ہے، رسول اللہ عطائی طور پہ عالم الغیب ہے. یہاں جو نفی کی گئی ہے وہ ذاتی کی گئی ہے، عطائی کی نہیں کی گئی. قرآن کہتا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کی ہے انہوں نے. کیا قرآن کی دوسری آیتیں خاموش تھیں؟ نہیں. قرآن نے بلکہ مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں مشرکین مکہ کا تلبیہ لکھا ہے، لبیک اللہم لبیک. مشرکین مکہ تلبیہ پڑھتے ہیں طواف کرتے وقت. کیا تلبیہ ان کا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک. کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، صرف تیرا وہی شریک ہے جس کو تو نے خود شریک بنایا ہے. تملکہ وما ملک، اس کا بھی مالک تو ہی ہے. جس کو تو نے اپنا شریک بنایا اصل مالک اس کا بھی تو ہی ہے. ذاتی طور پہ کوئی ہمارا وہ معبود نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روانی، عطائی طور پہ ہیں. تملکہ وما ملک، پھر ان کا بھی تو ہی مالک ہے. الا شریکہ ہوا لک، عطائی طور پہ ہیں جن کو تو نے خود شریک کر لیا، عطا کر دی ہے، یہ صفتیں عطا کر دی ہیں، اختیارات ان کو دے دیے، لیکن اصل مالک ان کا پھر بھی تو ہی ہے. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ، وہ عطائی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ صفات ہمارے الہوں کے اندر ہیں، عطائی طور پہ. ذاتی طور پہ تو وہ بھی. مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ سورت آراف کی آیت ان کے سامنے پیش کی گئی، بتاتے ہیں ہم ان کو کہ کل لا املک لنفس نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر نفع اور نقصان کا میں جاننے والا ہوتا، عالم الغیب میں ہوتا، تو پھر سارے فائدے اکٹھے کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر میں ذاتی طور پہ کل لا املک لنفس نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. پھر وہی بات کی، ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے. بتائی عوام کو کیا ٹیڑھ پیدا کی؟ ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے اس کے اندر. کہ بھئی اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ کے پاس جو علم غیب نہیں ہے وہ ذاتی طور پہ علم غیب نہیں، عطائی طور پہ نہیں ہے، ذاتی طور پہ تو اللہ کے پاس ہی ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ ذاتی تو کسی کا بھی نہیں ہے، ذاتی تو کسی کا بھی نہیں ہے، عطائی ہے. ذاتی تو کوئی کسی کا بھی کوئی جسم نہیں ہوتا، عطائی ہے. لیکن جب
عطائی وجود کے اوپر صفتیں لگیں گی، کسی کا حافظ ہونا، کسی کا قاری ہونا، کسی کا محدث ہونا، کسی کا قرآن کو بیان کرنے والا مفسر ہونا، جو اس کے ساتھ صفتیں لگتی ہیں وہ ذاتی ہوتی ہیں کہ عطائی ہوتی ہیں؟ عطائی ہوتی ہیں. جب وجود ہی عطائی ہے تو صفتیں لگنے والی کون سی ہوں گی؟ عطائی ہوں گی. وجود ذاتی ہو تو صفتیں ذاتی لگیں، جب وجود ہی عطائی ہے تو صفتیں کون سی لگیں گی؟ عطائی لگیں گی. جو یہاں پہ نفی کی گئی ہے وہ ذاتی کی ہوگی کہ عطائی کی ہوگی؟ عطائی کی نفی ہوگی نا. جب ذاتی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، جب خاص نفی کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، تو پھر یہ ذاتی کی نفی کیسے ہوگی؟ یہ تو عطائی ہی کی نفی ہوگی، کیونکہ وجود عطائی ہے، لگنے والی صفتیں بھی عطائی ہیں. پھر جو بڑے ان کے مشائخ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. جناب یہ عربی عبارت ہے، اس کے اندر لفظ کنتو استعمال ہوا ہے، لفظ کنتو استعمال ہوا ہے. ولو کنتو عالم الغیبہ، اگر میں عالم الغیب ہوتا. لفظ کنتو ماضی کا صیغہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں پہلے غیب نہیں جانتا تھا لیکن بعد میں مجھے یہ صفت حاصل ہو گئی، بعد میں یہ جاننے لگ گیا، غیب جاننے لگ گیا، یہ صفت مجھے بعد میں عطا کر دی گئی. لفظ کنتو یہ بتا رہا ہے، کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے، پہلے کی بات ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے یہ صفت مجھے دے دی. دیکھیں تھوڑا سا آپ غور کریں گے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. لفظ کنتو واقعی ماضی کا صیغہ ہے، پہلے کی بات ہے. جب کنتو کے ساتھ لو داخل ہو جائے، ولو کنتو، جب کنتو سے پہلے لو داخل ہو جائے تو معنی بن جاتا ہے استمرار کا. معنی بن جاتا ہے استمرار کا. کیا مطلب ہے؟ کہ جو کام پہلے تھا وہ اب بھی جاری ہے. نہ مجھے پہلے علم غیب تھا نہ مجھے بعد میں علم غیب ہوا. جو کام پہلے، استمرار کا یہ مطلب ہے جو کام پہلے تھا وہ اب بھی جاری ہے. قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے، مجھے قیامت تک کوئی علم غیب نہیں ملنا. یہ کیا کیا تھا انہوں نے کوشش کی تھی. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکنے کی. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے اندر کجی تلاش کی تھی، کجی پیدا کی تھی کہ اللہ کی راہ سے ان کو روک دیں. دیکھیں اتنا بڑا ایک مدرسہ بنا کے، ایک تحریک بنا کے، ایک پورا مکتبہ فکر بنا کے، پھر طالب بھی دنیا کے ہیں، پھر روکتے بھی اللہ کی راہ سے، پھر مجبوری ہے، پھر ان کی مجبوری بن جاتی ہے کجی پیدا کرنا. وہ قرآن سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام یہ کرتے ہیں، یہ ان کی خرابیاں ہیں، ان سے آگاہ ہو جاؤ، یہ امت کے امین نہیں ہیں، باز آ جاؤ ان سے. مسئلہ پوچھنے سے بھی منع کیا. ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، اپنا کوئی فیصلہ ان سے کروایا جائے، وہ بھی قرآن منع کرتا ہے. ان کی طرف رجوع کرنے سے بھی قرآن منع کرتا ہے کہ ان سے جا کے مسئلہ پوچھو، ان سے پوچھو یہ کیا مطلب ہے اس فلاں آیت کا، فلاں آیت کا، اور ہمارے اس مسئلے کا حل قرآن سے بتا دیں. یہ مسئلہ حل قرآن سے نہیں بتاتے، یہ اپنے مسلک کے حساب سے مسئلہ بتاتے ہیں. کہنے لگے نوح علیہ السلام بھی عالم الغیب ہیں. جی قرآن سے، نص سے ثابت ہے. عوام کو دلائل دیتے ہیں، پھر عوام خوش ہو جاتی ہے، واہ ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. جیسے قرآن کہتا ہے ایسے خوش ہیں جیسے کوئی سند آ گئی ہے ان کے پاس. کیا سند آئی؟ دیکھیں کہتے ہیں نوح علیہ السلام بھی عالم الغیب ہیں. وہ کیسے عالم الغیب ہیں؟ انہوں نے دعا کی اللہ سے، جس کو اللہ نے سورہ نوح میں ذکر کیا. کہنے لگے اے میرے رب، زمین کے اوپر کافروں کا کوئی بندہ نہ چھوڑ، ان کی اولاد بھی جو ہوگی وہ سخت نافرمان ہوگی، کافر ہوگی، سب کو غرق کر دے. ایک نسل جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام اس کے متعلق خبر دے رہے ہیں، ان کی جو اولاد پیدا ہوگی نا وہ بھی سخت کافر ہوگی. تو علم غیب کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن سے ثابت کیا. یہ قرآن یہی بیان کرنا چاہتا ہے. میرا عنوان یہی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کس ذرائع سے، کس ذریعے سے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی اس کا وہ مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں.
یہ نوح علیہ السلام نے بات کیوں کی کہ اے اللہ ان ساروں کو غرق کر دے، ان کی اولاد بھی ہوگی تو وہ سخت کافر نافرمان ہوگی؟ کیوں کہا؟ اس سے پہلے یہ بات اللہ خود نوح علیہ السلام کو بیان کر چکا تھا، بتا چکا تھا، اس بنیاد پہ کی۔ وہ کہاں ذکر ہے؟ سورۃ ہود کی 36 نمبر آیت کے اندر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن نُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، اے نوح جتنے لوگ تمہاری قوم میں ایمان لانے والے تھے سب لا چکے، اب کوئی اور بندہ آپ کی قوم میں ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے دعا کی اے اللہ ان کی قوم، ان کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی پیدا ہوگا تو وہ سخت کافر نافرمان ہوگا، تو ان سب کو غرق کر دے۔ اس میں عالم الغیب کہاں ہیں؟ یہ تو اللہ نے خود وحی کر کے ان کو بیان کیا، خود بتایا، تو اس میں عالم الغیب کدھر آ گیا؟ پھر عوام کو دھوکہ دیا نا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کی ہے اس کے اندر، معنی سے پھیرا ہے، معنی سے پھیر کے لوگوں کے عقیدہ خراب کر دیا، وہ جوہری مسائل خراب کر دیا، الہ کی پہچان ان سے چھین لی۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے الہ کون ہے، پتہ نہیں ہے کہ ہمارا معبود ہے تو معبود میں صفات کون سی ہوتی ہیں، الہ میں کون سی صفات ہیں، وہ ساری ان سے چھین لی۔ روشنی میں کچھ روشنی جو تھی وہ بھی لے لی، اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا ان کو۔ قرآن نے پردہ فاش کیا ہوا، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، کجی تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی ہے، سورۃ آل عمران کی ابتدا کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اللہ وہی ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا، آیات نازل کی۔ اس میں دو طرح کی آیات ہیں، فرمایا آیات محکمات ہن ام الکتاب، ایک اس میں محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی بنیاد ہیں، اور وہ دوسری فرمایا وہ متشابہات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وضاحت کرتے گئے، بتایا کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ایک تو ہے نا کہ خود ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں دین کے اندر، فرمایا ان کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے وہ کیا کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر چاہتے کیا اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعویل معلوم کر لیں، فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرمایا من ابتغاء الفتنہ، کہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں، وابتغاء تاویلہ، اس کی تعویل کے اندر چلے جائیں، اس کا معنی تلاش کریں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کا معنی نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے وہیں فرمایا، اسی آیت میں فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا۔ متشابہات کے پیچھے پڑنے سے منع کیا، اور فرمایا جو علم کے اندر پختہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان متشابہات کے اوپر ایمان ہے، یہ اللہ نے نازل کیے ہیں، لیکن عمل کس پہ کرتے ہیں؟ محکمات کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ متشابہات کو یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہیں یا معاذ اللہ یہ نازل نہیں کی، یا اس کی تعویل میں چلے جائیں، فتنہ نکالیں، بس وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو سورت ابراہیم اللہ رب العزت نے شروع کی، الف لام را، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، متشابہ آیت ہے، معنی واضح نہیں ہے اس کا، نہ اللہ نے یہ معنی اس کا بتایا، نہ اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان کیا، یہ متشابہ آیت ہے۔ جو علم میں پختہ کار ہیں وہ اس کے اوپر ایمان رکھیں گے، مگر اس کے معنی میں نہیں جائیں گے، اس کی تعویل کے اندر نہیں جائیں گے کہ اس کی تعویل تلاش کریں، اس کا معنی تلاش کریں۔ لیکن کیا ظلم ہوا؟ ظلم یہ ہوا اس امت کے جو ایک بڑا مکتبہ فکر ہے دیوبند، ان کے عالم ہیں سرفراز خان صفدر، انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر میں سورت ابراہیم کی تفسیر کے اندر آیت نمبر 3 میں آ کر کہتے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کو لے کر اس کا پہلا حرف استعمال کیا جائے، اختصار مراد ہوتا ہے، یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں ادھر الف سے مراد کیا ہے؟ الف لام را کے الف سے کیا مراد ہے؟ الف سے مراد اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے،
اور لام سے مراد لطیف ہے، یہ اللہ کی صفت ہے یعنی باریک بین ہے، اور را سے مراد رحمان رحیم رؤوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو متشابہ ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑو، اس کا معنی نہ نکالو۔ جب رسول اللہ نے نہیں بیان کیا، کیا فرمایا تھا قرآن میں؟ سورۃ حجرات میں پہلی آیت ہی بیان فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے راستے سے، ان کے قدموں سے آگے نہ نکل جاؤ، ان کے باتوں سے آگے نہ نکل جاؤ۔ جب ایک چیز اللہ نے نہیں بیان کی، ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی، پھر یہ بیان کرنا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، را سے مراد رحمان رحیم رؤوف ہے، یہ معنی کہاں سے نکالا؟ اور اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھتے ہیں۔ امت سمجھتی ہے بہت دین کا کام کیا ہے، تفسیر ذخیرۃ الجنان اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ کیا اس کو کیا کہیں گے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بلا وجہ، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ پھر اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، آپ کے سامنے میں ساری تو نہیں رکھ سکتا، کئی ایک مثالیں ہیں کہ کن کن طریقے سے انہوں نے جو ہے قرآن کے اندر ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، امت کو گمراہ کیا ہے، ورگلایا ہے، اور اس مسئلے سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کی ہے۔ جو کہہ سکتے تھے سب کچھ کہہ دیا، جو کہہ سکتے تھے ہر بات کہہ دیا کر، یہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے، اس فلاں سے مراد وہ ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی جو ہیں وہ حاضر ناظر ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیارات میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ گالی سمجھتا ہے اپنے لیے اگر اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات کے اندر، اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، گالی سمجھتا ہے۔ کہنے لگے قرآن سے ثابت ہے رسول اللہ حاضر ناظر ہیں۔ کیسے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے ہاتھی والوں کے، حالانکہ یہ ہاتھی والے کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، تقریباً 50 دن پہلے کا ہے، جب ابرہہ آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے معاذ اللہ۔ اسی واقعے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، جو تاریخ والے ہیں، تاریخ دان ہیں، اسی سے ہی نکالتے ہیں کہ وہ 50 دن پہلے کا واقعہ تھا، تو رسول اللہ کی پیدائش کس دن کی؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ امت کو گمراہ کیا۔ وہ صفت لے لی نا، وہ الہ واحد کی صفت تھی، کون سی؟ حاضر ناظر والی۔ اللہ تعالیٰ حاضر تھا، اللہ ہی ناظر دیکھنے والا تھا، معاملات کا نگران صرف اللہ تھا، وہ صفت دے دی رسول اللہ کو، اللہ کی راہ سے روکا اور ٹیڑھ پیدا کر دی۔ کیسے پیدا کی؟ اس سے مراد علم تارا کیفا سے مراد کیا؟ آپ نے نہیں دیکھا سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اس بات کو اتنا مشہور کیا، لے کہ وہ پھیل گئے، اتنا پھیل گئے کہ ہر کسی کی زبان پہ رنگ ٹونز یہ لگا دیا، علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل۔ حضرت جی نے دلیل دی قرآن سے۔ ہم بیان کرتے ہیں یہ قرآن کا انداز ہے بات کرنے کا۔ قرآن یہ ایک، یعنی علم تارا کیفا سے کیا مراد ہے؟ اگر تم نے نہیں دیکھا، اگر تم نے نہیں دیکھا تو اللہ کی بات پہ ایسے ہی یقین رکھو جیسے تم نے دیکھا ہے، عینی یقین اللہ کی بات پر ہونا چاہیے۔ علم تارا کیفا سے تو یہ مراد تھا، ایک انداز تھا قرآن کا پکا یقین بنانے کے لیے کہ اللہ کی بات پہ ایسا یقین ہو کہ جیسے تم نے یہ معاملہ دیکھا ہے۔ اور پھر اس کی دوسری تفسیر یہ تھی کہ علم تارا کیفا سے مراد ان کو لیں، مشرکین مکہ کو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ تو موجود تھے نا، جو ان کے بڑے تھے، جو کعبہ کے متولی تھے، انہوں نے تو دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نہیں، اس سے مراد رسول اللہ ہیں، رسول اللہ خود حاضر ناظر تھے اس وقت، اپنی پیدائش سے بھی پہلے۔ اس کو کہتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کرنا، ٹیڑھ پیدا کرنا، لوگوں سے کہنا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور حالانکہ وہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، قرآن اپنے اندر غلطی نہیں رکھتا۔
ایک جگہ معنی غلط کرو گے قرآن دوسری آیت پکڑ لے گی، قرآن کا دوسرا مقام وہ پکڑ لے گا، گرفت کرے گا، پھر مجبور ہو جاؤ گے غلطی سدھارنے پر۔ نہیں سدھارو گے تو اللہ کے بندے تو پکڑ لیں گے، اللہ کے ہاں تو غلطی لکھی گئی ہے۔ اگر علم تارا کیفا سے یہی مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، دیکھنا ہی مراد ہے، یہ انداز مراد نہیں ہے، یا ان سے وہ لوگ مراد نہیں ہے، صرف دیکھنا ہی مراد ہے، اور نبی پہلے مخاطب ہیں قرآن کے، چونکہ رسول نے بھی دیکھا ہے تو علم تارا کیفا سے رسول مراد ہیں۔ تو سورت انبیاء کی 30 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، کیسے ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ یہ جو زمین آسمان ملے ہوئے تھے جو اللہ نے جدا کیا، اس وقت کافر دیکھ رہے تھے؟ کیا کافر بھی معاذ اللہ، یہ کافروں کے پاس بھی صفت ہے حاضر ناظر والی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا کہ اس طرح مانو جیسے آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے کیسے ان کو جدا کر دیا۔ یہ انداز ہے، مانے نہ پھیرو، لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو۔ قرآن کا اور مسئلہ حق کو بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ جب مسئلہ نہیں بیان کر سکتے ہو، جب حقیقت لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہو، کئی چیزیں تمہارے آڑے آتی ہیں، دنیاوی زندگی کے متلاشی ہو، وہ دنیا کی زندگی آڑے آتی ہے، کئی اور چیزیں تمہاری عزت آڑے آتی ہے، اللہ کا مسئلہ حق مسئلہ ان کے سامنے لوگوں کے بیان کریں تو کئی چیزیں تمہارے ہاں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو کم از کم دین کو تو نہ بگاڑو، مانا تو نہ پھیر کے لوگوں کو بیان کرو، امت کو گمراہی کا سبب بن رہے ہو، اور آپ بھی ان کو امت کا امین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا دین کا، دین کی بڑی تبلیغ کیا، انہوں نے مدرسے کے اندر زندگی گزار دی، لکھ لکھ کے ان کی انگلیاں گھس گئیں۔ کیا لکھا؟ قرآن سے روکا، دین سے روکا، رکاوٹ بن گئے، اسلام کے نام لیتے لیتے ان اسلام کے نام کے رکاوٹ بن گئے۔ اس آیت کے اندر سورۃ ابراہیم کے اندر 3 نمبر آیت، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، 3 جو باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا یہودی، کیا نصارہ، ہر ایک اس کے اندر یہ ملوث ہے، دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے، آخرت کے مقابلے میں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، کجی پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، ہر ایک ملوث ہے اس کے اندر۔ ان کا انجام میں بیان کروں، اس سے زیادہ اور کیا بیان کر سکتا ہوں؟ اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اولئک فی ضلال بعید، یہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ اس سے زیادہ اس معاملے کی سنگینی اس سے پچھلی آیت میں دیکھیں، فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی وہی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا، اسی کا ہی ہے، اللہ ہی کا ہے زمین اور آسمان جس نے پیدا کیا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن کافروں کے لیے؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اس معاملے کی سنگینی دیکھیں، کافر اللہ نے پہلے کہا، خباثت بعد میں بیان کی کہ اس وجہ سے کافر ہیں۔ کافر اللہ نے پہلے کہا انہیں، کافروں کے لیے اللہ نے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ کون کافر؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ کافر پہلے کہا ان کو، بعد میں بیماری بتلائی کہ اس بیماری کی وجہ سے، اور پھر ان کا انجام بتایا کہ یہ کھلے گمراہ لوگ ہیں، آپ ان کو امت کا امین نہ سمجھیں۔ قرآن نے پردے فاش کیے ہیں ان کے، حقیقت ان کی بتلائی ہے، کہیں ان کو ان کی مثال کتے کی مثال دی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ زبان غیر پارلیمانہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہم میں جرت نہیں ہے اس زبان کو غیر پارلیمانہ کہنے کی، کیوں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے۔
دیکھیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ یہ انہوں نے دین کا بڑا کام کیا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اصل امت کے سنبھالنے والے یہی ہیں، اسلام کا بول بالا چاہنے والے یہی ہیں، اسلام جتنا نظر آ رہا ہے انہی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ سننے کو ملتا ہے یہ باتیں لوگ کرتے ہیں، جتنا آج اسلام دیکھنے میں مل رہا ہے فلاں ملک میں انہی کی وجہ سے مل رہا ہے، اتنی محنتیں کی ہیں انہوں نے۔ ان کے بارے میں یہ باتیں نہ کرو، ان کے بارے میں یہ باتیں نہ کرو، ان کے بارے میں یہ کہو کہ یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، یہ تمہاری سمجھ کا مسئلہ ہے۔ ہم ان کے بارے میں اچھا گمان کریں گے، ہم ان کے بارے میں غلط گمان نہیں کر سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جیسا بھی گمان کرو، جیسا بھی گمان کرو، جتنا اچھا بھی گمان کرو، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ایسا گمان نہ کرنا کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اچھا گمان ہے کرو۔ کیا اچھا گمان کرو گے تم اس کے علاوہ؟ کہ اللہ نے فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے مجرم ہیں یہ، اللہ کے کلام سے روکنے والے ہیں یہ، اللہ کے دین سے روکنے والے ہیں یہ۔ قرآن نے ان کا پردہ فاش کیا ہے، ان بڑے بڑے سرداروں کا، مولویوں کا، بڑے بڑے پیروں کا پردہ فاش کیا ہے، جن کی اندھی تقلید کی جاتی ہے۔ رات کو دن کہا جاتا ہے، دن کو رات کہا جاتا ہے، حرام کو حلال ان کے کہنے پہ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز اللہ نے بیان نہ کی ہو، ان کے کہنے پہ وہ یہ مان لی جاتی ہے۔ جھوٹ مانتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اچھا گمان رکھیں ان کے ساتھ، جون سا بھی گمان رکھیں، یہ گمان نہ رکھیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اللہ کی گرفت سے یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں دین کو بیچنا یہ الگ جرم ہے کہ دین کا بیچ رہے ہیں، یہ دین کو بیچ رہے ہیں، نماز بیچ رہے ہیں، زکوٰۃ خیرات والے مسئلے بیچ رہے ہیں، نکاح بیچ رہے ہیں، عید کی نماز بیچ رہے ہیں، میت کو غسل کرنا یہ بیچ رہے ہیں۔ دین کو بیچنا یہ الگ جرم ہے، اس کے ہر چیز کے ریٹ فکس ہیں، فتوے کے ریٹ الگ ہیں، فتوے کے عنوان کے ریٹ الگ ہیں۔ کس عنوان پہ فتویٰ چاہیے؟ فلاں کے اتنے ریٹ ہے، اس اتنے کا ملے گا یہ فتویٰ۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، یہ بڑا اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، یہ ایسا موضوع ہے، یہ اس کا بہت ریٹ مہنگا ہے۔ ہر چیز دیکھیں، دین کو بیچنا یہ الگ جرم ہے، اللہ کی راہ سے روکنا یہ الگ جرم ہے۔ دین کو بیچنا الگ جرم ہے، اللہ کی راہ سے روکنا یہ الگ جرم ہے۔ ان کی تاریخ بڑی پرانی ہے، یہ میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ بڑی پرانی ہے، اگر تاریخ وہ جو قرآن میں لکھی ہے بڑی پرانی تاریخ ہے۔ کیا؟ قوم نوح کی تباہی کا سبب بھی انہی کے بڑے سردار تھے، بڑے مولوی تھے، بڑے وڈیرے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی، نوح علیہ السلام کی دعوت میں رکاوٹ بنے، امت کو کس بات پہ جمع کیا؟ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، یہ ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، ان کو نہ چھوڑنا، جمع رو اس کو، امت کو اس بات کے اوپر جمع کر لیا۔ صرف تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے، ان کے بڑے لوگ تھے، وہ انہوں نے اس رکاوٹ پیدا کی، وہ دین کے اندر رکاوٹ بنے، امت کو کھینچ لیا انہوں نے۔ ہود علیہ السلام نے دعوت پیش کی، ہود علیہ السلام کی دعوت میں رکاوٹ بننے والے کون تھے؟ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن بتائے گا، قرآن بتائے گا کہ رکاوٹ بننے والے کون تھے، کون تھے جنہوں نے بیچ میں ٹیڑھ پیدا کی ہے، کھینچے لوگوں کو۔ قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین کفروا، کافروں کے وہ بڑے سردار تھے، ملا۔ قال الملأ الذین کفروا، کافروں کے جو بڑے لوگ تھے، ان کے جو سردار تھے، اس قوم کے جو مولوی اور پیر تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ من قومہ، ان کے پیر جو تھے، ان کی قوم کے اندر جو تھے، انا لنراک فی صفاحۃ، ہود علیہ السلام کو کہنے لگے ہم تو تمہیں نرا بے وقوف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو ہمارے گمان کے حساب سے تم جھوٹوں میں شمار ہوتے ہو، ہمارے حساب کے اعتبار سے۔ یہ ہود علیہ السلام کی دعوت میں رکاوٹ بنے ہیں کون؟
الفاظ پہ غور کریں. مالا الذین کفروا، ان کے بڑے لوگ تھے. آج اس امت کے بڑے کون ہیں؟ اس امت کے جس کو امت امین سمجھ رہی ہے. مسئلہ تو یہی ہے کہ جس کو امت امین سمجھ رہی ہے وہی تو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں. مورچے کا بندہ نقصان پہنچا رہا ہے، مورچے کا بندہ نقصان پہنچا رہا ہے. پھر اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ یہی ہیں جن کو تم اپنا رہبر سمجھتے ہو، جن یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں. یہ بول بالا نہیں چاہتے ہیں، یہ روکنا چاہتے ہیں، یہ کجی پیدا کرتے ہیں. اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے ہیں. صالح علیہ السلام نے دعوت دی، ان کی دعوت میں رکاوٹ بنے. اہل ایمان کو ہراساں کرنے کی انہوں نے کوشش کی. کون تھے؟ فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسِلًا. تم ہو وہ لوگ جو کہتے ہو صالح اللہ کا رسول ہے. اہل ایمان کو ہراساں کیا انہوں نے. اچھا تو تم وہ لوگ ہو، ڈرایا دھمکایا انہیں. تم کہتے ہو کہ صالح اللہ کا رسول ہے. رکاوٹ بنے. قال الملأ، کون لوگ تھے؟ بڑے تھے، سردار تھے، زنگ پکا ہو چکا تھا ان کا. وہ لوگ تھے ملأ کے الفاظ پہ غور کریں. شعیب علیہ السلام کی دعوت میں رکاوٹ بنے. قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین استكبروا من قومه لن نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک. ان کے بڑے مولوی، بڑے سردار، بڑے لوگ یہ کہنے لگے. بڑوں کا کہنا یہ تھا، بڑے ہی رکاوٹ بن رہے تھے. کہنے لگے اے شعیب ہم تمہیں بھی اور تمہارے جو ساتھ لوگ ہیں انہیں بھی اپنے علاقے سے نکال دیں گے، بدر کر دیں گے تمہیں. یہاں سے علاقہ بدر ہو جاؤ گے، نکال دیں گے ہم تمہیں. دھمکی دی. دعوت میں، انبیاء کی دعوت میں رکاوٹ بنے. کون لوگ تھے؟ ملأ الذین کفروا. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں رکاوٹ بننے والے. تاریخ بڑی پرانی ہے ان کی. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں رکاوٹ بننے والے. قال الملأ من قومه فرعون، فرمایا ان ھذا لساحر علیم. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے بڑا جادوگر ہے یہ. کون تھے؟ ملأ الذین، بڑے لوگ تھے. یہ بڑے لوگ تھے. آنکھیں بند نہ کرو ان بڑے کو دیکھ کے، یہ تو بہت بڑا ہے جی، یہ غلط کہہ سکتا ہے. پہلے ناس بڑوں نے ہی کیا ہے، اپنی امت کو بگاڑا ہے، اپنی قوم کو تباہی کے گھاٹ انہوں نے اتارا ہے. جو بڑے لوگ تھے یہی لوگ ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. مال بھی کھاتے ہیں، اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں. بہت لوگ ہیں یہ، بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر ہیں یہ. اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے متنبہ کیا، لیکن آج تو ان کی بات ایسے مانی جاتی ہے، ایسے قبول کی جاتی ہے جیسے اللہ نے کوئی شریعت نازل کی ہو آسمان سے. دیکھیں ان کے جرائم کے اندر کوئی ایک دو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں. فہرست ہے پوری جرائم کی پوری فہرست، بڑی لمبی فہرست ہے کہ کیا کیا ان کے اندر جرائم ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کی مانوی و تحریف کرتے ہیں. یحرفون الکلمہ، کلمہ تبدیل کرتے ہیں. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، انتہائی مناسب الفاظ، انتہائی مناسب مفہوم اللہ نے استعمال کیا، اس کے بعد یہ تبدیلی کرتے ہیں. من گھڑت عقائد اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، خود گھڑتے ہیں پھر اللہ کے ذمے لگاتے ہیں. فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں. فیضان سنت اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، تبلیغ نصاب اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، دین فتاوے کی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ آؤ اللہ کی باتیں پڑھیں. فضائل اعمال سے تبلیغ ہو رہی ہے، آؤ اللہ کی باتیں پڑھیں. اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف بہتان ہے. یہ خود لکھتے ہیں، اللہ سے منسوب کرتے ہیں. فرمایا پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیچتے ہیں، اس پہ پیسہ وصول کرتے ہیں. خود لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، پھر پیسہ بٹورتے ہیں. ان کے جرائم کے اندر یہ بات شامل ہے، باوجود جاننے کے یہ حق چھپاتے ہیں، باوجود جاننے کے یہ حق چھپاتے ہیں. فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ، ان میں فریق ایک ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ جو چھپاتا ہے الحق، حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں. کس راستے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کسی کو ادھر نکال دیا، کسی کو
ادھر نکال دیا، مسئلے تک نہ پہنچ جائیں، یہ صراط مستقیم پر گامزن نہ رہیں، یہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، چاہتے یہی ہیں، بس دنیا کے متلاشی ہیں۔ پھر ان کے جرائم کے اندر میں سارے جرائم آپ کے سامنے بیان کروں، میرا خیال ہے وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ حلال اور حرام اپنے اختیار میں سمجھ کر اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، اپنا اختیار سمجھتے ہیں، حلال پہ بھی حرام پہ بھی اپنا اختیار سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کام حلال ہے، فلاں حرام ہے، اپنی طرف سے حلال کے فتوے، اپنی طرف سے حرام کے فتوے، اور پھر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ فرمایا لتفرقوا علی اللہ کذبا، لتفتروا علی اللہ کذبا، لتفتروا علی اللہ کذبا، یہ مس پرنٹنگ ہوئی، لتفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کے اوپر۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، کبھی فلاح نہیں پائیں گے، فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے ان سے خبردار کیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ان سے رجوع نہ کرو ان کے ساتھ۔ تم چاہتے ہو کہ اپنے معاملات کے فیصلے ان سے کروائیں، فرمایا کہ ہم نے تو یہ حکم دیا ہے ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بی، تم فیصلے لے کر جاتے ہو، فرمایا وقد امروا ان یکفروا بی، ہم نے منع کیا کفر کرو ان کا، ہم نے کہا ان کے معاملات ان کے پاس نہ لے کر جاؤ، کفر کرو ان کا، اور تم چاہتے ہو معاملات ان سے پوچھیں، اپنے حال واقعات، اپنے دلائل ان سے لیں۔ ایسے نہیں ہے، اللہ نے منع کیا اس سے۔ دیکھیں مسند احمد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چہل قدمی کر رہا تھا، ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ ایک چیز کا خطرہ ہے، دجال سے بھی زیادہ ایک فتنے کا خطرہ ہے مجھے اپنی امت کے اوپر، میں خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سی بات ہے جس کا خطرہ آپ کو دجال سے بھی زیادہ ہے اپنی امت پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئمتم مضلین، وہ گمراہ کرنے والے امام آج ہمارے سامنے ہیں، گلیوں میں، چوراہوں میں، جگہ جگہ موجود ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے متعلق آپ کا اچھا گمان ہے۔ اچھا گمان نہیں ہے، پھر قیامت کے دن یہ کہو گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ ہم نے اطاعت کی تھی، وہاں مانو گے ہم نے اطاعت کی تھی اپنے سرداروں کی، بڑوں کی، وڈیروں کی، فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو عذاب دے، دگنا عذاب دے، اور ان کے اوپر لعنت بھیج، لعنن کبیرہ، بڑی لعنت بھیج۔ چاہتے تو اللہ چاہتا تو یہ کہ آج یہ کہو، کھلی آنکھ میں یہ بات کہو کہ اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، بیزار ہیں ہم ان سے، ہم ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو انہوں نے یہ کام حرکات کی، اللہ کی راہ سے روکا اور دیگر جرائم ان سے ثابت ہوئے، ہم ان کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی چیز اللہ رب العزت نے فرمائی کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے تو اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا۔